جب بھی کوئی حکومت بجٹ اناؤنس کرتی ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مڈل کلاس یا متوسط طبقے کے لیے اس میں کیا کیا ہے، اور یہ کہ غربت کی لکیر کے اوپر یا اس سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے کیا ریلیف ہیں، کیا سہولیات ہیں جو اس بجٹ میں اناؤنس کی گئی ہیں۔ عمومی طور پر بجٹ جو ماضی میں آتے رہے وہ مڈل کلاس طبقے کو اس میں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا رہا، زیادہ تر ٹارگٹ کیا جاتا تھا یا تو کیپٹلائزیشن کرنے میں، کیپٹلزم کو سپورٹ کیا جاتا تھا، یا بہت ہی غریب طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوشل سیکورٹی نیٹ کے اندر پروگرامز لائے جاتے تھے۔ بٹ میں بطور مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ چیز سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ بجٹ مڈل کلاس کو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ایک ایسا بجٹ ہے جو مڈل کلاس کو اپروچ کرا ہے، مڈل کلاس کو یہ ٹارگٹ کرے گا، جو ماضی کے کئی بجٹس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یوزلی جب آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کا سی پی آئی انڈیکس یا جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی آئے، چیزیں سستی ہوں۔ دوسرا، آپ کی انکم پرچیزنگ پاور اتنی بڑھ جائے، ویلتھ کریشن اتنی زیادہ ہو کہ اگر کوئی چیز مہنگی بھی ہو رہی ہے تو اس تک رسائی اور اس کو جو آپ کی پرچیزنگ ہے اس میں آپ کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑے آپ کے انکم کے بڑھنے کی وجہ سے۔ یوزلی یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا براہ راست اثر آپ کی پرچیزنگ پاور پہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس بجٹ کو صرف مڈل کلاس طبقے کے حوالے سے اور مہنگائی کے پرسپیکٹیو میں دیکھوں تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ دو فارمولاز جو ہیں گورنمنٹ نے اس بجٹ میں غربت کو کنٹرول کرنے، لوگوں کی آمدن بڑھانے کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک کو میں کہوں گا جو بجٹ ڈاکیومنٹ میں بھی ہے کہ ٹکل ڈاؤن افیکٹ، یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو کاروبار بڑھانے کے لیے آپ آسانیاں دے دیں تاکہ جب ان کا کاروبار بڑھے تو اس کا امپیکٹ نیچے غریب لوگوں پہ یا مڈل کلاس لوگوں پہ آئے، نوکریوں کی شکل میں یا اچھے سالانہ انکریمنٹس کی شکل میں، یا اور ایک انڈسٹری جب چلے گی، گرو کرے گی تو ان سے منسلکہ چھوٹی انڈسٹری کا بزنس بھی گرو کرے گا تو اوورآل لوگوں کی جو انکم ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ اور دوسرا، اگر میں اس چیز کو ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی اوپر سے ایک امیر تھوڑا سا اور امیر ہوگا اور اس سے جو پیسہ ہے وہ نیچے فلوٹ ہوگا تو نچلے طبقے کو فائدہ ہوگا، لیکن صرف ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اوپر انحصار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ کوئی 2 یا 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اسٹیبلائزیشن، جیسے کہ وزیر خزانہ نے بھی کہا، اس کا لانگ ٹرم پیریڈ میں جا کے اس کا اثر نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے باٹم اپ اپروچ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور باٹم اپ اپروچ کے اندر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ادھر دیکھ رہا ہوں اس بجٹ کے اندر۔ سب سے پہلا جو ایک پروگرام لانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے جس کا نام کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور دوسرا احساس پروگرام۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں ٹارگٹ کیا جائے گا 40 لاکھ خاندانوں کو جو غربت کی لکیر سے کچھ اوپر سے لے کر نیچے تک کوریج ہوگی، یعنی لوور مڈل کلاس طبقہ بھی آپ کا اس اسکیم میں آ جائے گا۔ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جا رہا ہے کہ ہر کسان کو فصل جب اس کی اگے گی تو 1.5 لاکھ روپے بلا سود اس کو قرضہ دیا جائے گا، یعنی سال میں 2 فصلیں ہوں گی تو 3 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ روپے ٹریکٹر یا کوئی بھی ایگری ایکوپمنٹ کی پرچیز کے اوپر انہیں بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اربن ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں 5 لاکھ روپے کا لون بلا سود جو ہے وہ ایک بندہ لے سکتا ہے، اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے۔ سستے جو لون کے اوپر 20 لاکھ روپے تک جو لمٹ رکھی ہے اس پہ اپنا گھر بنا سکتا ہے جس کا انٹرسٹ ریٹ مارکیٹ ریٹ سے کم ہوگا۔ اس کے علاوہ خاندان کے کسی ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی چیزیں جو ہیں ملٹیپل سبسڈیز کی شکل میں گورنمنٹ جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر احساس پروگرام کی بات کی جائے تو 100 بلین جو ہے اس پروگرام میں اس سال ایڈ ہوئے ہیں۔ ایک بڑا اچھا ڈیجیٹلائز نظام انٹروڈیوس گورنمنٹ کروانے جا رہی ہے جس کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نام دیا جا رہا ہے
کہ اگر سبسڈی جنیرک ہوتی ہے تو امیر طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، غریب طبقہ بھی، تو بندے کی حیثیت اور اس کی جو ویلتھ ہے اس کے حساب سے، اس کی انکم کے حساب سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، یا شاید کیا بھی جا چکا ہے، آپ کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کا نظام اور اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا عمل شروع کیا جائے گا آنے والے کچھ ماہ کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ویئر ہاؤسنگ کے اندر، کوموڈیٹیز ویئر ہاؤسنگ کے اندر گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے، اور کسان اور کنزیومر کے درمیان جو مڈل مین مارجن ہوتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے، تاکہ مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے جو ایک زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس پرسنٹیج کو، اس مارجن کو کم کیا جا سکے، تو اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ کنزیومر کو سستی چیزوں کی شکل میں پڑے گا۔ اور اسی طرح ورچوئل مارکیٹ کا کنسیپٹ جو ہے اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا، تاکہ کسان اپنی جو کوموڈیٹیز ہیں، اپنی جو فصل ہے اس کو ڈائریکٹ مارکیٹ میں جا کے بیچ سکے، تو اس سے بھی مڈل مین کا جو سٹیک ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا یا ایلیمنیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مہنگائی کے حوالے سے کی گئی ہیں، جہاں ایک طرف ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے انڈسٹریلسٹ کو، وہاں پر باٹم اپ اور ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ دونوں کمبائن ہو کر یہ عام آدمی کی زندگی کے اندر امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، مڈل کلاس طبقے کی زندگی کے اندر، لوور مڈل کلاس اور غربا کی زندگی کے اندر تھوڑا سا ایفیکٹ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ تمام اپروچز جو میں نے آپ کو ادھر ڈسکس کی ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ بجٹ عوامی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ نامناسب ہے۔ تو اگر آپ اوور آل اس بجٹ کا جائزہ لیں تو اس میں ایک عام بندے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تھینک یو۔